میں نے آپ کے سامنے اس وقت مناسب سمجھا کہ سورہ مائدہ کی اس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا جائے جس آیت کے ذریعے خداوند عالم صاحبان معرفت کی علامت بیان کرے، یعنی وہ افراد کہ جن کے پاس دولت عرفان ہوتی ہے، جن کے پاس دولت معرفت ہوتی ہے، ان کی قرآن علامت بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن کا ایک مستقل اور مسلسل مزاج ہے کہ جیسے قرآن نے صاحبان ایمان کی علامتیں بیان کی، قرآن نے صاحبان تقوی کی علامتیں بیان کی، ویسے ہی قرآن ان افراد کی علامتیں اور پہچان بیان فرما رہا ہے کہ جو صرف صاحب علم نہیں ہوتے بلکہ صاحب عرفان ہوتے ہیں، جن کے پاس معرفت ہوتی ہے۔ و عزیزوں، معرفت کا مطلب پہچاننا ہوتا ہے۔ یہ معرفت اس دولت کا نام ہے اور معرفت اس اہمیت کی حامل ہے کہ خود خداوند عالم نے اعلان کیا کہ کنتو کنز المخفیہ، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا۔ کیا چاہا؟ میں نے چاہا کہ میں مانا جاؤں؟ نہیں، فرمایا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یعنی اللہ بھی علم کی طلب نہیں رکھتا ہے، عرفان کی طلب رکھتا ہے۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ خود بارگاہ امامت میں بھی ماننے کی شرط نہیں ہے، پہچاننے کی شرط ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے۔ کیا مطلب ہوا؟ معرفت کا مطلب پہچاننا ہے، ماننا نہیں۔ جو امام کو مانے بغیر مر جائے، کہ نہیں، جو امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ دیکھیں، مسئلہ اقرار اہل بیت کا نہیں ہے، مسئلہ عرفان اہل بیت کا ہے۔ مسئلہ ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ پہچاننے کا ہے۔ جہاں تک ماننے کی بات ہے تو 73 فرقے ہیں مسلمانوں میں، اور ایک فرقہ آپ کو ایسا نہ ملے گا کہ جو یہ کہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ جتنے مسلمان ہیں سب اقرار اہل بیت کرتے ہیں، جتنے مسلمان ہیں سب آل محمد کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مولا علی نبی کے داماد ہیں، سب مانتے ہیں۔ مولا علی نبی کے بھائی ہیں، سب مانتے ہیں۔ وہ ساقی کوثر ہیں، سب مانتے ہیں۔ وہ فاتح خیبر ہیں، سب مانتے ہیں۔ وہ مرد میدان ہیں، سب مانتے ہیں۔ وہ کل ایمان ہیں، سب مانتے ہیں۔ وہ وسیع رسول ہیں، سب مانتے ہیں۔ وہ شوہر بطول ہیں، سب مانتے ہیں۔ جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، سب مانتے ہیں۔ فاطمۃ و قلبی سب مانتے ہیں۔ فاطمۃ و بزت و منی سب مانتے ہیں۔ حب و علی جواز للجنہ سب مانتے ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ سب مانتے ہیں۔ حسین و منی و انا من الحسین سب مانتے ہیں۔ آیہ تطہیر اہل بیت کی عصمت کا اعلان ہے، سب مانتے ہیں۔ آیہ مودت میں اہل بیت کی مودت کا حکم دیا گیا، سب مانتے ہیں۔ تو جہاں تک اقرار کا مسئلہ ہے، شیعوں سے لے کے سنیوں تک، حنفیوں سے لے کے وہابیوں تک، وہابیوں سے لے کے مالکیوں تک، مالکیوں سے لے کے حنبلیوں تک، ایک مسلمان ایسا نہ ملے گا جو یہ کہے کہ ہم مولا علی کو نہیں مانتے، ہم جناب سیدہ کو نہیں مانتے، ہم مولا حسن کو نہیں مانتے، ہم مولا حسین کو نہیں مانتے ہیں۔ بھائی مانتے سب ہیں، خالی نواسہ بھی نہیں مانتے۔ کسی فرقے کے مسلمان سے پوچھئے کہ نبی کے بڑے نواسے کا کیا نام ہے، نبی کے چھوٹے نواسے کا کیا نام ہے، تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ خلیفہ حسن یا خلیفہ حسین، سب کہتے امام حسن، امام حسین۔ تو بھائی مانتے سب ہیں۔ بھائی جب سب مانتے ہیں تو نبی کی حدیث ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ تو جب سب مانتے ہیں تو ایک کیوں جائے گا؟ تو عزیزوں، ماننے والا نہیں جائے گا، پہچاننے والا ہے۔ بھائی ماننے والا نہیں، یہاں ماننے کی شرط نہیں، پہچاننے کی شرط ہے کہ پہچانو۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے۔
من ماتا ولم یارف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ بھئی نبی بھی یہ نہیں چاہتے کہ اہل بیت کو مانا جائے، نبی چاہتے ہیں کہ پہچانا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی چھلک رہی ہے، نبی ممبر پر تقریر کر رہے ہیں، کبھی نماز کے مسائل بیان کر رہے ہیں، کبھی روزے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کبھی حج کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، کبھی زکوٰۃ کی افادیت بیان کر رہے ہیں، کبھی اطاعت والدین پر تقریر کر رہے ہیں، کبھی پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں۔ نبی ممبر پر شریعت کے مسائل بیان کر رہے تھے کہ اتنے میں مسجد کے دروازے میں شہر علم کے دروازے کا بیٹا داخل ہوا۔ بھائی مسجد کے دروازے میں شہر علم کے دروازے کا بیٹا داخل ہوا، نواسا نانا کو دیکھ کے دوڑا، ادھر مولا حسین نبی کی طرف دوڑے کہ دامن قبا پیروں کو کعبہ سمجھ کے لپٹ گیا۔ بھائی دامن ابا پیروں کو کعبہ سمجھ کے لپٹ گیا۔ فرش مسجد نے جس پہ امامت کے بوسے لیے، بھائی اتنا بڑا مجمع موجود، نبی نماز جیسی اہم عبادت کے لیے مسائل بیان کر رہے ہیں، روزے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حج و زکوٰۃ کی افادت بیان کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی بھی صحابی سے کہتے کہ آگے بڑھو اور میرے نواسے کو گود میں اٹھاؤ، لیکن کسی صحابی سے نہیں کہا۔ آپ نے خود نماز کا ذکر روکا، روزے کا ذکر روکا، حج کا ذکر روکا، زکوٰۃ کا ذکر روکا، خود اترے، مولا حسین کو گود میں لیا، ممبر گئے، فرمایا حاضر حسین و فارفو۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ میرا حسین ہے، اسے مان لو۔ کہا نہیں، میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ بھائی کیا پہچانوایا؟ ابھی تک مسائل بیان کر رہے تھے، مگر اب سامنے آ گیا مرکز فضائل۔ ابھی تک شریعت کے مسائل بیان کر رہے تھے، اب آ گیا مرکز فضائل، تو شریعت کے مسائل کو روک دیا، فضائل شروع کر دیے، اور ہر مبلغ شریعت بے عقیدت کو یہ پیغام دیا۔ کیا سنایا؟ ہر مبلغ شریعت بے عقیدت کو یہ پیغام دیا کہ مسائل کی وجہ سے فضائل نہیں روکے جائیں گے، فضائل کی وجہ سے مسائل روکے۔ بھائی یہ فرش اعضا نہیں ہے، یہ ہے کشتی نجات، یہ ہے سفینہ نجات۔ اور سفینے کے باہر والوں کو نجات نہیں ملے گی، سفینے کے اندر آنے والوں کو نجات۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور جو باہر بیٹھے ہیں اندر آ جائیں۔ میں ایک 19 فروری یعنی 13 جمادی الثانیہ کو جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ایک مرکزی مجلس درگاہ باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام میں منعقد ہوتی ہے، ٹھیک 9 بجے شب میں۔ امسال بھی 13 جمادی الثانی 19 فروری کو مجلس ہے، اس مجلس کو میں ہی پڑھتا ہوں، اس میں بھی آپ حضرات سے شرکت گزاری، ایک صلوات بآواز بلند پڑھے۔ دیکھیں پہچاننے کی شرط ہے، ماننے کی شرط نہیں ہے، پہچانوانے کی شرط ہے۔ خود غدیر میں نبی نے مولا علی کو منوایا نہیں ہے، بھائی مانتے تو سب تھے، شب ہجرت بستر پر سوتے دیکھا، شجاعت کو سب نے مانا، مغرب سے سورج کو پلٹایا، قدرت کو سب نے مانا، جنگ خیبر میں لوٹتے وقت مولا علی نے اپنا سارا سونا فقیروں کو خیرات میں دے دیا، سخاوت کو سب نے مانا۔ وہاں منوانا نہیں تھا، وہاں منوانا ہوتا تو صرف ہذا علی مولا کہتے، لیکن منوانا تھا لہذا کہا من کن تو مولا، جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا، من کن تو مولا۔ بھائی اس کنتوں سے کچھ یاد آیا کہ کن تو نبیان، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، کن تو نبیان، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم بین الماء والتین، کہ جب آدم
آب و گل کے درمیان تھے. اب سمجھئے من کن تو مولا, جس کا میں مولا. یہ کس کے مولا؟ آدم نے کہا میرے مولا, نوح نے کہا میرے مولا, ابراہیم نے کہا میرے مولا, موسیٰ نے کہا میرے مولا, عیسیٰ نے کہا میرے مولا. تو اب جس کے یہ مولا, اس کے علی مولا. نبی آدم کے مولا, علی آدم کے مولا. نبی نوح کے مولا, علی نوح کے مولا. نبی ابراہیم کے مولا, علی ابراہیم کے مولا. نبی موسیٰ کے مولا, علی عیسیٰ کے مولا. اب اکثر نوجوان یہ نعرے لگاتے ہیں کہ آدم کا مولا, نوح کا مولا, ابراہیم کا مولا, موسیٰ کا مولا, عیسیٰ کا مولا. ارے یہ نعرے بتاتے ہیں کہ ماننے والے نہیں بیٹھے, پہچاننے. آگے دکھائے صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد پر. ماننے والے نہیں, پہچاننے والے بیٹھے ہوئے. آئیے جناب مولانا عباس ناصر سعید صاحب, صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیں میں عرض کر رہا تھا معرفت, میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ کی, اسی پہ مجھے گفتگو کرنا ہے کہ عارفین کی پہچان کیا ہے, معرفت رکھنے والوں کی پہچان کیا ہے. اللہ بھی چاہتا ہے مانا نہ جائے پہچانا جائے, اہل بیت کے لیے بھی ان کو مانا نہ جائے پہچانا جائے, اور خود خیبر میں مولا علی بھی چاہتے ہیں کہ مانا نہ جائے پہچانا جائے. اسی لیے تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب میرا مولا جنگ خیبر کے لیے نکلا اور پتھر پر علم گاڑا تو قلعے پر ایک یہودی عالم بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں تورات تھی, اور وہ تورات کا مطالعہ کر رہا تھا. جیسے ہی مولا علی نے پتھر پر علم گاڑا, توجہ سنیے گا, اس نے ایک مرتبہ تورات کو دیکھا, پھر مولا علی کو دیکھا. تورات کو دیکھا, مولا علی کو دیکھا. تورات کو دیکھا, مولا علی کو دیکھا. تھا یہودی مگر قسمت کا اچھا تھا کہ تورات بھی دیکھ رہا ہے, قرآن بھی دیکھ رہا ہے. تورات پڑھ کے قرآن کو دیکھ رہا ہے. جیسے ہی میرے مولا نے پتھر پر علم گاڑا, اس نے تورات کو بند کیا اور کہا یہودیوں اب تمہاری خیر نہیں. اور اس کے بعد مولا علی سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو مولا علی نے کہا میرا نام علی ہے. یہ سننا تھا کہ اس نے پھر آواز لگائی کہ اہل خیبر تمہاری خیر نہیں, اس لیے کہ وہ آیا ہے جس کا نام علی ہے, جس کا نام تورات میں موجود ہے. اچھا آپ دیکھیں, یہ تھا ایک یہودی عالم. بھائی بڑی آسان سی بات ہے, اگر یہ نہ سمجھا پایا تو میری محنت اکارت ہو جائے گی. یہ تھا ایک یہودی عالم. ایک عالم نے پوچھا کہ آپ کا نام, تو کہا میرا نام علی ہے. ادھر سے مرحب نکلا. کیا سنایا؟ جب مرحب سامنے آیا تو کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میں سنیے گا اس بات کو غور سے, عالم سے اپنا نام حیدر نہیں بتایا, علی بتایا. آئیے رضی بھائی ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک عالم نے پوچھا تو اپنا نام حیدر نہیں بتایا, علی بتایا. اور مرحب سامنے آیا تو اپنا نام علی نہیں بتایا, کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرحب کی ماں نے خواب دیکھا تھا اور مرحب نے کہا تھا جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا. عالم سے وہ نام بتایا جو اس کے علم میں تھا. کیا کر رہے ہیں؟ عالم سے وہ نام بتایا جو اس کے علم میں تھا, مرحب سے وہ نام بتایا جو اس کے دل میں تھا. بھائی عالم سے وہ نام بتایا جو اس کے علم میں تھا,
مرحب سے وہ نام بتایا جو اس کے دل میں تھا. سمجھایا میں منوانے نہیں آیا ہوں, میں پہچنوانے آیا ہوں. جسے سب کے علم کا علم ہو اسے علی کہتے ہیں, جسے خوابوں کی خبر ہو اسے حیدر کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجو محمد علیہ.